حضرت موسیٰ اور بوڑھی عورت کا واقعہ ہے، تو اس کے اوپر ویڈیو ہے، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو، وہ 6 لاکھ کے لشکر کو بنی اسرائیل کے یہاں سے لے کر نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یہ لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ وہ پیچھے آئے تو سمندر میں اللہ نے راستہ بنا دیا، بنی اسرائیل تو نکل گئے، اور اسی راستے میں جب فرعونی نکلنے لگے تو اللہ نے دونوں پارٹ ملا دیے، قرآن میں آتا ہے۔ سمندر کے اندر سے راستہ بنایا ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ نے بنایا تھا سمندر کے اندر سے۔ وہ بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ تو آپ فرمایا کہ ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے شام جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ راستہ بھول گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے نا، ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا نا، تو انہوں نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا کہ جب کبھی بھی تم واپس ملک شام گئے نا، تو میری لاش بھی قبر سے نکال کے لے جانا۔ اچھا، ہاں، چوری ہو گئی تھی ان کی لاش، ہم نے سنا تھا کہیں۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے جی، بتاؤ قبر کی طرح۔ ان کا جی قبر بھی نہیں پتا ہمیں۔ انہوں نے کہا جی ایک بڑھیا ہے جس کو قبر کا ایڈریس پتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ موسیٰ کو میرے پاس خود بھیجو، میں اس کے ساتھ نیگوشیشن کروں گی تو جگہ بتاؤں گی قبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں۔ تو کہا اماں بتا۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہے، مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا معاوضہ کیا؟ کیا لکھا ہے؟ واٹ؟ بھائی ہمارے ساتھ بھی بالکل یہی ہو رہا ہے، کوئی سبسکرائب نہیں کرتا چینل کو۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، میں نے اپنے بچپن میں ایک ذمہ دار بریلوی عالم اور مناظر مولانا سعید احمد اسد حفظہ اللہ کی زبانی ایک واقعہ سن رکھا ہے جس کی تصدیق علی بھائی سے مطلوب ہے۔ کیا یہ واقعہ درست ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے شام کے لیے نکلے تو اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک بھی قبر اقدس سے نکال کر ہجرت کو روانہ ہوئے تھے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں جی، جو سعید احمد اسد صاحب ہے نا جی، حفظہ اللہ تعالیٰ، ان سے میری ملاقات بھی آپ کو پتہ ہے فیصل آباد میں ہوئی تھی۔ یہ بریلوی مکتب فکر کے چند ایجوکیٹڈ علماء میں سے۔ ایجوکیٹڈ کیوں بولا انہوں نے؟ مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ 1996 میں، یعنی آج سے 24 سال پہلے، جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2nd ایئر میں پڑھتا تھا، تو ویکینڈز پہ میں گھر آیا کرتا تھا، تو ان کی ایک میلاد کے موقع کے اوپر تقریر تھی۔ اس تقریر میں میں نے پہلی دفعہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام ان کے منہ سے سنا تھا۔ میں خود بھی اس وقت کٹر بریلوی تھا، تو مجھے یاد ہے کہ سعید اسد صاحب اس وقت کہتے تھے، اس وقت داڑھی بھی ان کی کالی تھی، کہ اس وقت البانی صاحب بھی زندہ تھے۔ البانی صاحب فوت ہوئے 1999 میں، تو کینسن اور سعودیہ چیک بیٹھے ہیں نادا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ وہ ان کا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ اس نے اہل بیت کی محبت میں جو احادیث جمع کی ہیں نا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ عنقریب اس کو بھی یہ رافضی کہہ دیں گے۔ وہ ان کا نہیں تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا تھا، بڑا محب اہل بیت بنا تھا رحمہ اللہ تعالی۔ تو البانی صاحب کا تعارف میں نے پہلی دفعہ ان سے سنا۔ میں نے بھی سعید احمد اسد صاحب سے یہ والی حدیث خود سنی تھی۔ خیر اس وقت تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا حدیث کی کتابوں کا۔ بہرحال یہ جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے نا، اس واقعے کا ذکر کیا، یہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آپ کو المستدرک للحاکم میں بھی مل جائے گا صحیح سند کے ساتھ۔ امام حاکم نے اس حدیث کو امام بخاری کی شرط پہ صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے صحیح سند سے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو سورہ الشعراء کی آیت نمبر 52 ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی
کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو، وہ 6 لاکھ کے لشکر کو بنی اسرائیل کے یہاں سے لے کر نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یہ لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ وہ پیچھے آئے تو سمندر میں اللہ نے راستہ بنا دیا، بنی اسرائیل تو نکل گئے، اور اسی راستے میں جب فرعونی نکلنے لگے تو اللہ نے دونوں پارٹ ملا دیے، قرآن میں آتا ہے، تو تباہ و برباد کر۔ نکل کے دونوں پارٹ مل بھی گئے واپس۔ تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ سورہ الشعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں امام ابن کثیر اس حدیث کو لے کے آئے ہیں جو حاکم کے اندر موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گاؤں ایریا میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک دیہاتی شخص تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی۔ آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے اٹھتے ہوئے فرمایا کہ کبھی موقع ملے تو تم ہمارے پاس بھی آنا، دعوت دے دی۔ آؤ، اس کے لیے تو آنر کی بات تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوب مہمان نوازی کی، ایک تو بدلہ اتر گیا، پھر آپ نے اینڈ پہ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ چاہیے، بس ایک، جس پہ میں اور میرے گھر والے سواری کر لیں، ہاں اس پہ کجاوا بھی ہونا چاہیے، یعنی اچھی سیٹیں لگی ہوئی ہوں، اور 2-4 بکریاں مل جائیں جن کا دودھ دو کہ میں اپنا اور اپنا فیملی کا سلسلہ چلا لوں۔ یار اس زمانے میں بس سبسسٹنس لیول پہ یہی لائف گزارنے کا ذریعہ ہوتا تھا۔ یہ آج کل تو ہم جو لائف گزار رہے ہیں نا، یہ اس وقت امیر آدمی بھی نہیں تھا گزار سکتا۔ بالکل، گندم کے دانے، سال کے دانے پورے ہو جائیں، دودھ کے لیے بھیڑ بکری رکھی ہیں، اللہ بہت ہے اللہ، بس۔ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ جو آسائشیں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہوگی۔ ایک اونٹ اور چند بکریاں مانگی، اور کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے، جن سے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں وہ اللہ سے لے کے دے سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو نبی اسلام فرمایا اوے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھی اچھی رہ گئی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بہت بڑی چیز مانگ لی تھی۔ جنت مانگ سکتے ہیں؟ بتانا میرے میں نے کو۔ کہا یا رسول اللہ وہ بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ تو آپ فرمایا کہ ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے شام جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو مانگنے کے وقت واقعہ سنایا، وہ راستہ بھول گئے۔ او واو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، یہ جو ان کو دکھا رہے بلایا، ہیں یہ ان سے بتانا میرے کو مشورہ کیا کہاں جائے پہ کہ ملے گا مسئلہ یہ، کیا ہے۔ کیونکہ ہم اچھا لگ رہا ہے نا پورے دیکھیں گے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے نا، آگے بنی اسرائیل میں سے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کے درمیان آلموسٹ 1400 سال کا فاصلہ ہے، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ واو، اتنا بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا نا، تو انہوں نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا کہ جب کبھی بھی تم واپس ملک شام گئے نا، کیونکہ اصل ان کا وطن تو شام تھا، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ بکھ کے وہاں تک پہنچے، پھر اللہ نے وہاں ان کو مرتبہ دیا تو بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ لیکن یاد تو اپنے وطن کی ستاتی تھی، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ ابراہیمی مسکن کی طرف دوبارہ جائیں گے۔ تو انہوں نے یاد لیا تھا کہ جب تم لوگ یہاں سے شفٹ کرو نا تو میری لاش بھی قبر سے نکال کے لے جانا، مجھے وہاں پہ یروشلم میں دفن کرنا، جو میرا آبائی جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا او ہو، یہ تو پھر ہمیں راستہ نہیں ملے گا، یوسف علیہ السلام کو کنال کھڑنا پڑا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے جی بتاؤ قبر کی طرف، ان کا جی قبر بھی نہیں پتا ہمیں، کیونکہ اس زمانے میں مزار نہیں ہوتے تھے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کچی قبر ہے تو نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام تو بہت بڑی شخصیت تھے، ان کا بہت بڑا مزار ہونا چاہیے تھا، وہاں وزیر خوراک رہے تھے وہ۔ انہوں نے کہا جی ایک بڑھیا ہے جس کو قبر کا ایڈریس پتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ موسیٰ کو میرے پاس خود بھیجو، میں اس کے ساتھ نیگوشیشن کروں گی تو جگہ بتاؤں گی قبر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں۔ تو کہا اماں بتا، انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہے، مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا معاوضہ کیا؟ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی پیسے، کوئی مال، کوئی بکریاں، کوئی اونٹ، جس طرح اس صحابی نے بھی مانگ لیا۔
انہوں نے کہا جی معاوضہ یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں. اللہ, جنت میں ساتھ میں رہو حضرت گے. موسیٰ علیہ السلام کا راز حضرت بات موسیٰ ہو علیہ گیا, السلام کے چہرے پہ ناگواری کے اثار آ گئے کہ یہ کیا مانگ رہی ہے, پھر دوسرا ہی میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. بالکل ان کے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ آپ کمٹمنٹ کر لیں اس کے ساتھ. اوہ ہائے, دینے والا تو اللہ ہے نا جی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اس لیے حضور نے اس اعرابی کو کہا او یار تجھے تو بڑھیا اچھی رہ گئی, یعنی تو مجھ سے جنت میں میرا پڑوس مانگ لیتا, تو نے مانگی تو دنیا کی چیز مانگی. میں بھی یہی جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ربیہ, نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن سمندر رحمت جوش میں آیا, فرمایا سل ربیہ, ربیہ کیا مانگتا ہے. وہ بھی تیاری کر کے بیٹھے سے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس. ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد یہ ہوا ہو, انہوں نے یہ بات سنی ہوئی ہو, اہم ممکن ہے, یہ میری اسیسمنٹ ہے. اچھا آپ فرمایا اور بھی کچھ مانگ لیں. ان کا نہیں یا رسول اللہ اس کے بعد تو مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر, یعنی اللہ کی عبادت کر کثرت کے ساتھ, میری شفاعت بھی تیرے کام آئے گی, الٹیمیٹلی تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا انشاءاللہ. بلکہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی ہے, ان کا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے لیے تو نے تیاری بھی کی ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بس موٹے موٹے دین پہ چلتا ہوں, فرائض پورے کرتا ہوں, کوئی ایکسٹرا نفلی باتیں میرے پاس نہیں ہیں. ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کے کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوں گے, یعنی اسے بھی پڑوس مل جائے گا. اور پھر حضرت انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم, اے اللہ میں اللہ سے, اس کے رسول سے, حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں, گو میرے اعمال ابو بکر و عمر والے نہیں ہیں, لیکن یا اللہ مجھے بھی اپنا اور اپنے محبوب کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرما, آمین. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ گو ہمارے اعمال بھی صحابہ اور اہل بیت والے نہیں ہیں, تب بھی اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے, اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں ان مبارک ہستیوں کا پڑوس قیامت والے دن نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. اچھا, تو اب وہ بڑھیا نے کہا کہ جی میں آپ کو پتہ بتاتی ہوں. اب وہ بڑھیا جناب ان کو ایک تالاب کے اوپر لے, حدیث کے الفاظ ہیں وہ تالاب بھی بالکل سبز ہو چکا ہوا تھا, یعنی بہت پرانا تالاب تھا, کوئی اتنا یوز میں بھی نہیں تھا, کوئی سمجھ لیں آج کل جس طرح کیچڑ والا کوئی جوہڑ ہوتا ہے. اس نے کہا جی اس پانی اس کا نا تالاب کا باہر نکلوائیں, اس تالاب کو خشک کریں. وہ تالاب خشک کیا گیا تو اس کی بیسمنٹ کے اندر اس نے نا ایک جگہ لوکیٹ کی کہ یہاں پہ آپ کھودیں, یہاں پہ اس کی قبر ہے. دسو کسی لبنی سی, اس مانے علم غیب ہی نہیں سی ہوتا, نہیں تو لب جانا. ٹھیک ہے, بزرگوں کہتے ہیں نا علم غیب ہے, وہ جب تک اللہ نہ بتائے تو پیغمبر کو بھی نہیں پتا چلتا. تو خیر وہ قبر کھودی, اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور نکالا, تو پھر بنی اسرائیل کے لیے جو ہے نا راستہ بالکل واضح ہو گیا, پھر وہ اپنے سفر پہ چل پڑے. تو یہ حدیث ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور وہاں پہ شفٹ کرنے کی بات ہے. لیکن اس حدیث کے اندر ایک اشکال بھی ہے, میں اس کو کلیئر کر دوں. اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاسْتَخْرِجُوا عِظَامَ یوسف, یوسف کی ہڈیوں کو یہاں سے نکالو. اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تو جسم معاذ اللہ سلامت نہیں تھا, وہ تو ہڈیاں شفٹ کی گئی ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی سلسلہ احادیث صحیحہ میں لکھتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ ہمیں تو صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات پتہ ہے, ایون قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے, میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو, ہاں, کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے. نہیں صحیح سلامت کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہڈیوں کا ڈھانچہ وہاں پہ ہو؟ تو کہتے ہیں میرا مسئلہ حل ہوا جب میں نے سنن نبی داؤد میں وہ حدیث پڑھی نا, حضرت تمیم داری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یعنی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ تیار کروا دوں
جس پہ آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں. اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ وہ کہتے ہیں یحمل عظامک، اس ممبر پہ آپ اپنی ہڈیاں رکھ سکیں. ہونا تو چاہیے تھا جسم رکھ سکیں. تو البانی کہتے ہیں کہ وہ مجھے پتا چلا کہ یہ عرب کے لوگ محاورتاً یہ لفظ بولتے ہیں، یعنی وہ جسم، ہڈیوں کے ایکویلنٹ جسم اور جسم کے لیے ہڈیاں استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارے جسم میں درد ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فزیکلی کو ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، جسم میں درد ہے. بریانی کھائی ہے تو سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اس سے مراد وہ فائر نہیں ہوتی، یہ محاورت ہے. تو کہتے ہیں اس صحابی نے یہ بھی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ جس پہ آپ آرام کر سکیں، اس نے لفظ کیوں استعمال کیے کہ یحمل عظامک، آپ کی ہڈیاں، آپ اپنی ہڈیاں اس پہ رکھ سکیں. تو ہڈیاں اپنی کو رکھ سکتا ہے. تو اس اشکال کا جواب ہو گیا. اب آ جائیں اس آیت کی طرف جو میں نے کہا قرآن میں، وہ سورہ سبا ہے، آیت نمبر 14. وہی تو ہم نے بھی سنا تھا نا کہ جو نبی ہے ان کی جو ہے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت کیڑے وغیرہ نہیں کھائے گے ان کو، جسم کو مٹی نہیں کھائے گی. سلیمان بن داود علی ویڈیو ہم نے دیکھی تھی نا، آپ کو پتا ہے جب یہ فوت ہو گئے تو یہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے، تو ایک آسا کے سہارے یہ کھڑے رہے. اس کا ذکر ہے نبی کی. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت وارد کر دی، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، تو ان کی موت کی خبر نہیں دی مگر اس زمین کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھا گیا. اب وہ عصا کے سہارے ظاہر کرسی بھی بیٹھے ہوں گے، یوں کر کے سہارا لیا ہوا ہوگا، جس سے فیل یہ ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہی ہے. لیکن کسی جن کی یہ بھی جرت نہیں ہوئی ہے کہ روب اتنا تھا کہ کسی کی یہ بھی نہیں جرت ہوئی کہ کہیں فوت ہی نہ ہو گئے ہوں، کہ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے، کتنے دنوں سے جسم اسی طریقے سے ہے، اتنی بھی ان کی جرت نہیں تھی، ڈرتے تھے. فلما خر، جب ان کا جسم نیچے آیا، یعنی کیا ہوا کہ وہ دیمک جو ہے نا اس کو چاٹ گئی. تو سر دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی، یہ مہینوں کی گیم ہے کہ وہ عصا کو دیمک کھاتی رہی جب تک وہ ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہو گیا، ٹیمپل آف سلیمان. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے سارے پہ رہے، تو اس کا مطلب ان کا جسم بھی سلامت، فریشنس بھی سلامت، آنکھوں کی چمک بھی سلامت، سب کچھ. ادروائز تو ان کو شک پڑ جاتا. اور اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ نے کیوں کروایا ہے. اللہ کہتا ہے جیسے ہی وہ ان کا جسم نیچے آیا، اب یہاں ہونا چاہیے تھا جسم نیچے آیا تو فرشتوں نے تھام لیا. نہیں سر، انج نہیں ہوا، زمین تے ہی آیا، کوئی گستاخی نہیں ہوگی، بے ادبی نہیں ہوگی. تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، اس سے جنوں کے اوپر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنے بڑے عذاب کو نہ وہ کاٹتے کہ کتنے مہینوں سے وہ حضرت سلیمان کے ڈر کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے ہیکل سلیمانی تعمیر کر رہے تھے. اگر ان کو پتا چلتا کہ 8-9 مہینے تو یہی کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، آج کل تو آپ CCTV کیمرہ ویسے ہی لگا دینا، چاہے اس کا کنیکشن بھی پیچھے نہ ہو، اور 3-4 آپ گھر کے باہر لگا دیں تو لوگ ویسے ہی ہو جاتے ہیں، جاتا بھی نہیں ہے، ان کو ڈر لگا رہتا ہے یار یہ تو نظر آ جائیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ علم غیب اگر جنوں کو ہوتا نا تو ان کو کیوں نہیں پتا چل گیا کہ یہ فوت ہو گیا. تو علم غیب والا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بڑا قرآن میں کلیئر کیا ہوا ہے. آپ نے نہیں ماننا، غیب کا جاننا ایک علیحدہ بات ہے. جنات سے جتنی بھی خبریں کائنوں تک پہنچتی ہیں نا، وہ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے، بخاری مسلم میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. وہ فرشتوں کی ڈسکشن کے ساتھ کچھ باتیں اچک لیتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہیں، باقی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ 100 باتیں اس میں اور ملا کے کائنوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں اور وہ آگے پھیلا دیتے ہیں. باقی جو پاسٹ ٹینس کا واقعہ اگر کوئی جن بتا دیتا ہے نا تو وہ غیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاسٹ ٹینس میں جو چیز ہو چکی وہ تو علم میں آ گئی نہیں. یعنی اگر میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ چکے ہیں، تو میرے زمانے میں تو نہیں چڑھے، میری پیدائش سے وہ پہلے چڑھے میں پھانسی. تو یہ نہیں میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ خبر آج کی ڈیٹ میں درست ہے. لیکن مستقبل کی خبر کوئی نہیں دے سکتا. اور یہاں تو ان کے سامنے تھا، ان کو نہیں پتا چلا جب تک کہ وہ نہیں. تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں ان کی وفات کے بعد.
ورنہ تو ڈیکمپوز ہو جاتا ہے. دو دن سے زیادہ تو نکالتے ہی نہیں, اتنی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. باقی اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات میں موجود ہے. سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ تمہارے ایام میں سب سے بہتر ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن وہ فوت ہوئے, اسی دن سور پھونکا جائے گا. تم جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو, بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی. ذرا الفاظ سنیں, اس زمانے میں اس طرح گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتا تھا, جواب دیے جاتے تھے. تو آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا؟ یہ تو نیچرل پروسیس ایسا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اب دیکھیں اس کی برکت ہوئی کہ عقیدہ پتہ چلا. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھائے گی, وہ ان کی وفات کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہیں گے. تو میں بھی وہی سوچ رہا تھا کہ اگر جب مانگنے کو خود رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ مانگو, ایک وہ ہوتا نا بھائی کہ دے کون رہا ہے, یہ بھی دیکھو ہے نا. ایک نارمل انسان دے رہا ہے, اس سے چلو مانگ لو اگر اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ چلو اونٹ اور بکری دینے کی. مگر دے کون رہا ہے اس کے اوپر ہے بھائی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ اونٹ اور بکریاں مانگ رہے ہیں. اونٹ دے دو اس کے اوپر اچھا وہ لگا رہنا چاہیے, اور بکریاں دے دو اچھی دودھ آ جائے اس کے اندر. بھائی چلو اچھی بات ہے, انہوں نے وہ قصہ بتایا ہے نا, اور ہم کو بھی پتہ چل گیا نا وہ واقعہ بھاری نہیں آتا ہے نا. تو جیسے کہ بتایا کہ بوڑھی عورت نے مانگا کہ ہم کو آپ کا پڑو آپ کے ساتھ رہنا ہے. وہ بہت اچھی بولا, وہ اچھا چیز بولا انہوں نے. ہاں وہ بھی انہوں نے نہیں موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. مطلب جو نبی ہوتے ہیں وہ تو خود پہ اتنا ڈاؤٹ رکھتے ہیں کہ بھئی ہم بھی جنت جا پائے گے کہ نہیں, ہے نا. مطلب کوئی نبی خود بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں تو جا ہی رہا ہوں جنت. وہ بھی خود کے اوپر, جیسے یوسف علیہ السلام کا ہم نے پورا دیکھا, وہ بھی مطلب ایسے اوپر والے کی مرضی, وہ بھیجے تو چلے جائے گا جنت, ہے کہ نہیں. تو یہ کہہ رہے کہ ہم کو آپ کے ساتھ جنت میں رہنا, تو یہ بھی کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ہے. تو پھر اوپر سے آرڈر آیا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے تو خود ڈائریکٹ بات کرتے تھے نا, تو اوپر سے بھائی ٹھیک ہے تو بہت اچھا لگا یہ, ٹھیک ہے. اور اگر میرے کو بتانا یہ جو کلپنگ یوز کر رہے تھے انجینئر صاحب, کون سے کہاں کی ہے, تاکہ ہم بھی دیکھیں, اچھا لگ رہا تھا. ٹھیک ہے, پروڈکشن ویلیو بھی بہت اچھی تھی, ہے نا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو, لائک کر سبسکرائب کر, اگر ویڈیو ہماری اچھی لگتی ہو تو لائک کر دینا پلیز. بہت سپورٹ کی ضرورت ہے, ہمارا ویڈیو کی ویو بہت کم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی.